یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000. مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کو مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج. تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجو؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے. ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے. تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے. یعنی واقع کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے. وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں. او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں. واقع کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے. سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ. انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے. حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی. اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا. وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا. ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے. اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کرے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے. امام حسین موجود تھے. تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدید ٹولہ. تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دے. تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا. بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا. وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ. ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3-4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لیں پھر بتائیں. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا. اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ، اسے کہو میری بیعت کرے. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے. تو کہا بیعت کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے. جناب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا. نہیں کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا، تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے
اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو، اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کے بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواز ہیں، میں کل کچھ۔ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان، وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے، اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روزہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے، انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین، 3 بوریوں میں۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں، یہی مشورات بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں۔ اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، بول کے بتائیے، بول کے، غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی، وہ سارے۔ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جری تھے، اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے۔ ان کو بھیجا گیا کوفے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے۔ جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا۔
جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کرنا۔ کتنے بندے جی؟ 17,000 آدمی ایک دن آیا۔ اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے، کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں کیا ہوا؟ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف، اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے، تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دی، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی۔ توجہ کرنا میری بات پہ، ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ رستے میں ملاقات ہوئی، اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا؟ آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے۔ آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائے گی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر نہیں جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دین کوئی ہمارے لیے؟ وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے، خبردار ہم نے نہیں جانا۔ دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی اللہ ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اس نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں، بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا۔ فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟
लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आकर तीसरी जगह पे रोका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया जगह कौन सी है? कहा हुजूर करब बला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो, यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सबने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सबने, आप रोके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का, तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाए। मैं कहता रहता हूँ, कह रहा हूँ, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो, फटाफट आ। अहले बैत नबुव्वत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उसी नमाज में फिर दुरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है, दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना। इमाम हुसैन ने करबला। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया वजह? जमीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे, उन्होंने अजान जोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो? कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी, 3 नमाजें, जोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे, यहाँ आप जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूँ। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करो, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्ज़ शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती है गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। वक्त इतना नहीं कि मैं मजीद तफसील में जाऊं। मुहर्रम हजरत उमर का दिन गुजरा है। यहूदी कह रहा है कि 6 महीने उमर और रहते तो कुफर के सारे मराकज तोड़ देते। यहूदी ये कह रहा है और मुसलमान ये बहस कर रहा है कि उमर 26 ज़िलहज को शहीद हुए थे कि यकम मुहर्रम को, और इस बात पे मुनाजरे हो रहे हैं टीवियों पे बैठ के। इमाम हुसैन ने 6 महीने का बेटा भी दिया दीन को, 6 महीने का बेटा भी दिया, और इमाम हुसैन ने अपना 16 साल का अली अकबर भी दिया। हुसैन ने हर चीज लौटा दी, और कौम अभी भी बहस कर रही है कि हुसैन दीन के लिए आए थे कि इक़्तिदार के लिए आए थे। ये तुमने जुल्म किया हुजूर की औलाद के साथ कि अभी तक तुम यही नहीं फैसला कर सके कि माज़अल्लाह वो दुनियादारी के लिए आ गए थे मैदान में। तो आपको भी पता है कि घी कहां से अच्छा मिलता है, आपको पता है जूते कहां से अच्छे मिलते हैं, ये नहीं पता दीन कहां से अच्छा मिलता है। आप वहां पहुंचे जहां से मजहब अच्छा मिलता है।
تو میں یہ میرا درد دل ہے. اب میرے ذہن میں بڑی باتیں آ رہی ہیں جو آپ سے کروں پر میرا عنوان رہ جائے گا, واپس لوٹتا ہوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. امام حسن اور حسین سے جو نبی پاک کا خاص پیار ہے, حضرت حذیفہ بن یمان, یہ ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری اماں مجھ سے کہنے لگی پتر بڑے دن ہو گئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا اماں میں آج ہی مغرب حضور کے پیچھے پڑھوں گا. تو اماں کہنے لگی پتر گیا نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرا نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. میرا خیال تھا میں حضور سے دعا کے لیے عرض کروں گا, لیکن عشاء کی نماز تک نبی پاک بیٹھے رہے, حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں. عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی اور نبی پاک چلنے لگے. فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. نبی پاک باہر نکلے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پلٹ کے نہیں دیکھا, چلتے چلتے ہی نا, میں چونکہ پیچھے تھا تو حضور پوچھنے لگے من انتا, تو کون ہے؟ میں جواب دینے ہی لگا تھا تو فرمانے لگے تو حذیفہ ہے. پہلے پوچھا تو کون ہے, ابھی میں جواب دینے لگا تو کہنے لگے حذیفہ ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے تو کس کام آیا تھا؟ میں عرض کرنے ہی لگا تھا تو حضور فرمانے لگے اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. یہ ترمذی شریف ہے. کہنے ہی لگا تھا تو کہا اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے. اور میرے دل میں خیال تھا کہ میں تو مغرب کا آیا ہوا ہوں, لیکن مغرب کے آئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے ایک کام تھا, میں نے رات کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں. حضرت ابو بکر شبلی فرمایا کرتے تھے جا کے استاد اور شیخ کے دروازے پہ دستک نہ دیا کرو کہ باہر آئیں, اس لیے کہ جب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو اپنی مرضی سے مہربانی کریں گے, اور جب تیری مرضی سے آئیں گے تو تیری حیثیت کے مطابق تجھے ملے گا. اس لیے انہیں اپنی مرضی سے آنے دے تاکہ اپنی مرضی کی تیرے اوپر خیر کر کے جائیں. آ کے کہا نہیں, عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام آیا تھا, بیٹھے رہے. کہتے میرے دل میں خیال تو تھا نا کہ میں مغرب کا آیا ہوا ہوں. تو کریم محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ فرشتہ ایک آج آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے. وہ سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے, یہ پہلی دفعہ آیا. اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. سلام بھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اسپیشل اجازت لے کے فرشتہ آیا ہے اور کہتا ہے آپ کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم کھل کے میرے شہزادوں سے پیار کرو. اسی ترمذی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. یہ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کہاں کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کے, کس طرح کر کے وہ یاد کرتے اور کس طرح وہ مواقع خاص بنتے ان کو یاد کرنے کے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں, یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے. تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا, کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص. کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے, یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا, فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے, اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو. حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو, اتنے نیک ہو گئے ہو. آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا. فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں. غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا, کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی. میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے. تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا. حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے.
सारा ही हुजूर के साथ मिलता है, सारा ही चेहरा नबी, आंखें भी हुजूर पे, नाक भी हुजूर पे, इनके लब हाय मुबारका भी, सारा ही हसन मेरे नबी पाक के साथ मिलता है। और ये तो अबू बकर की बात है ना, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब बदर वालों को तोहफे देने शुरू किए ना, तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि उनकी खिदमतें ज्यादा थी ना, जो बदर से जंग करते आ रहे थे, तो सबको 1000 दिए, अपना बेटा भी शामिल था, उन्हें भी 1000 दिनार दिया, पर इमाम हसन हुसैन आए तो 2-2 हजार दिनार दिए, 2-2 हजार दिनार, 2-2। अपनी अकीदत को कभी कच्चा ना होने देना, वरना आपका मजा खराब हो जाए। 2-2 हजार दिनार। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने घर जाके अम्मा को शिकायत की कि अम्मा मैं तो नबी पाक के जमाने में जिहाद करता था और हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेला करते थे, पर मेरे अब्बा जी मुझे सिंगल देते हैं, उन्हें डबल देते हैं। अम्मा कहने लगी पुत्र अगर तेरे अब्बा का मूड ठीक हुआ तो बात करूंगी, वरना मुझसे ना उम्मीद रखना कि उमर से बात करूं। शाम को सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, तो आपकी अहलिया ने ना मूड अच्छा देखा तो जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कहने लगे छोटी सी बात करनी थी। बच्चों को प्यार होता है, वो मोहब्बत के साथ कुछ बातें कर देते हैं। आपका शहजादा कहता है कि आप हसन हुसैन को डबल देते हैं और मुझे सिंगल देते हैं। जनाबे फारूक आजम उसी वक्त फरमाने लगे बुलाओ अब्दुल्ला को, बुलाओ। हुजूर वो तो उन्होंने वैसे ही बात की थी, फरमाया कुछ नहीं कहता, बुलाओ तो सही ना। बुलाया, जनाबे अब्दुल्ला इब्न उमर आ गए। फारूक आजम ने तकरीर शुरू कर दी, खुतबा अहले बैत पढ़ने लगे, शान अहले बैत बयान करने लगे, अजमत अहले बैत का कसीदा हजरत सैयदना उमर फारूक बयान करने लगे। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, तेरी खाला का नाम भी उम्मे कुलसूम और रुकैया है, बता क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है, तेरे बाप का नाम भी अलीउल मुर्तजा है, क्या तेरी नानी भी खदीजा है? ओ पुत्र बोल के बता क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? बोल के बता ना। और किसी पंजाबी के शायर ने इमाम हसन हुसैन की बात की थी, उसने कहा था बाप जिन्ना दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर। हुजूर ने फरमाया ना कि अली कुल ईमान है, बाप जिन्ना दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर। मां जिन्ना दी सैयदतुन निसा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाने लगे कि क्या तेरे नाना का नाम भी मुस्तफा है? फरमाने लगे पुत्र सुन, उनके साथ कभी मुकाबला ना करना, तुम्हें मैंने खिदमत देख के दिया है और उन्हें मैंने निस्बत देख के दिया है, उन्हें निस्बत देख के। ये बात ना चलते चलते मौला अली तक पहुंच गई। हजरत अली बड़े राजी हुए कि उमर ने ये बात की, बड़े राजी हुए। कहने लगे ऐसे तो नहीं ना, मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर जन्नतियों का चिराग है, उमर जन्नतियों का चिराग, ऐसे तो नहीं कहा था। अब ये बात हजरत उमर तक पहुंच गई तो हजरत उमर मौला अली से मिलने आगे। कहने लगे आपने कहा है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूं। तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा कहने लगे मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर से सुन के कहा है। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे फिर जरा ना अपनी गारंटी के साथ मुझे ये लिख के दे दें, यानी अपनी गारंटी के साथ, आप गारंटी के साथ लिख के दे दें। तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने लिख के दिया। कहने लगे मैं गवाही देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत का चिराग। तो उस नबी पाक की औलाद से प्यार करें, इनका प्यार अपने दिल के अंदर रखें, इनके साथ खास उल्फत हो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं नबी पाक से मिलने गया, कोई बात हुजूर से करनी थी, बात करते करते मेरे लफ्ज टूटने लगे, जुमले टूटने लगे, इसलिए कि नबी पाक ने चादर ओढ़ रखी थी और हुजूर की चादर में दो चीजें हरकत कर रही, मेरी तवज्जो उधर चली गई। तो जब मेरे जुमले टूटने लगे तो हुजूर मुस्कुराए, पर मैं नहीं ना समझ आ रही, मैं भी इनसे बड़ी देर से कह रहा हूं कि बाहर निकल आओ, बड़ी देर से कह रहा हूं, बड़ी देर से निकल नहीं रहे। कहते हैं लफ्ज कहते कहते हुजूर ने चादर मुबारक खोली, एक बगल मुबारक से इमाम हुसैन निकले, दूसरे से इमाम हसन निकला है। ये एजाज है। वो तो रहमतों के समुंदर में रहते थे, वो तो करम की बरखा में रहते थे, वो तो मेरे महबूब के साथ रहते थे। मदीना शरीफ के बारे में किसी ने कहा था ना, रहमत के अजब झमेले हैं क्योंकि हसनैन यहाँ पर खेले, क्योंकि हसनैन यहाँ पर। हुजूर की औलाद का हक कभी ना भूलना, नबी पाक की औलाद का हक। मैं फिर कहता हूँ
میرے استاد کا ایک دن ایک صاحبزادے نے مجھے فون کیا, کہنے لگے مولانا فلانی جگہ ٹائم دے دے. میں نے کہا دے دیا جی. جہاں میں نے ٹائم دیا ہوا تھا ان سے میں نے معافی مانگی. میں نے کہا میرے استاد کے بیٹے کا فون آ گیا. 2-4 دن کے بعد استاد جی سے بات ہوئی تو استاد جی کہنے لگے وہ یہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹائم لے لیا. میں نے کہا جنہوں نے حکم کیا تھا تو میں نے معافی. کہنے لگے تے بال ہے یہ کسی لے گل کر بھی لیندے تے تو منٹ نہیں لایا. میں کہ حضور تہاڈا تے بال ہے تے میرا تے مخدوم زیادہ ہے. تہاڈا بال ہے نا تے میرا تے تے اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. ساڈے کو نہیں بھول سی تو ٹکر کھادا ہے نا تہاڈے گھروں تے نمک کھا لئیے پھر نمک حرامی کار ہوندی. استاد کے بچے کا جو ادب نہ کرے تو وہ بندہ سیانا. شیخ کی اولاد کا جو ادب نہ کرے تو وہ بندہ سیانا. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے جہاں تیرے شیخ کا بیٹا بھی بیٹھ جائے وہاں بھی نہ بیٹھا کر. یہ بھی سوء ادب ہے, وہاں بھی نہ بیٹھا کر. اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے. اگر پیر کے پتر کا یہ ادب ہے, استاد کے پتر کا یہ ادب ہے, تو بتا محمد عربی کے پتر کا کیا ادب, رسول اللہ کی اولاد کا پھر کیا ادب ہے. اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں. خاص پیار میرے نبی پاک کی اولاد سے, سونا کر کے انداز, اچھا کر کے رویہ, پیارا کر کے. میں جب یہاں آیا تھا اس مسجد میں تو سب سے پہلی محفل ہم نے امام علی مقام کے نام کی, امام حسین کے نام. وہ میرا ایک ذوق تھا بڑے زمانے سے. جب صرف 1 کلو دودھ کے پیسے ہوتے تھے تو پھر بھی میری اماں کھیر پکا کے ختم دلاتی. اپنے کبھی بھولے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.